سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو خلاف ورزی کی گئی، جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں شفٹ کیا جائے، تو آرڈر کی جو خلاف ورزی ہوئی، جس طرح انہوں نے ایک دھوکہ دیا، ایک فراڈ دیا، پھر ڈاکٹر عثمان خان نے بتایا عمران خان نے کیا باتیں کیں، کیا ہوا، وہ سارا معاملہ تو آپ جان چکے ہوں گے۔ لیکن معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو آج سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے ڈاکٹر عثمان خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ آج وکلا پہنچے، کیونکہ یہ کل رات اور پرسوں رات کا یہ معاملہ ہے۔ پرسوں رات کو عمران خان کو 12 بجے سے پہلے شفٹ کرنا تھا، لیکن نہیں کیا، تو آج جو ہے وکلا پہنچے اور آج جا کے جو درخواست ہے وہ دائر کی ہے۔ اس درخواست میں کس کس کو مینشن کیا ہے، اور پھر ڈائری نمبر بھی لگ گیا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ اپیل کے لیے اپیل نمبر لگ گیا ہے، اور اب کون سا بینچ اس کو سنتا ہے، کب جو ہے سماعت ہوتی ہے۔ یقیناً اتوار کے بعد، یہ 9 اپریل کی رات تو نہیں ہے کہ 12 بجے عدالتیں کھل جائیں۔ اتوار کے بعد سوموار والے دن یا منگل والے دن، اگلے ویک میں کسی دن بھی اس کیس پہ سماعت ہوگی۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کھلم کھلی خلاف ورزی کی گئی، انہوں نے عدالت کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کیا اوقات ہے اس چیز کی، ہم مانتے ہی نہیں ہیں سپریم کورٹ کو، ہم مانتے ہی نہیں عدالت کو، ہم مانتے ہی نہیں ہیں ججز کو، ہم مانتے ہی نہیں انصاف کو، ہم مانتے ہی نہیں قانون کو، ہم مانتے ہی نہیں آئین کو۔ تو انہوں نے اس آرڈر کی اس طرح توہین کی کہ تمام قوم جانتی ہے کہ عمران خان کو شفا کی بجائے راتوں رات پمز لے کر آئے اور پم سے واپس لے کر چلے گئے۔ معاملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا تھا، ڈاکٹر عثمان خان کا لائن، انہوں نے آ کے بتا دیا جو ہوا، جس طرح انہوں نے ایک فراڈ کیا وہ انہوں نے آ کے بتایا۔ تو آج پہنچے وکلا، اور آج وکلا نے پہنچ کے درخواست دائر کی توہین عدالت کے پہ کارروائی کی، کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور ان پہ کارروائی کی جائے۔ اس میں جو مینشن کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو، چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان تمام لوگوں کو مینشن کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور پھر محض اتفاق یہ ہوا کہ جو ایک ڈائری نمبر لگتا ہے اس سماعت کا، وہ بھی لگا ہے 17/804۔ 804 تو ہوگا، 804 تو ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سے ججز سنتے ہیں، کیونکہ جو ایک پہلا ایک بینچ تھا 3 ججز کا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس نہ لگے، دوسروں کے پاس لگ جائے، لیکن جس کے پاس بھی لگے، معاملہ بھی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کی عزت کا ہے۔ سپریم کورٹ اگر آج مطلب جب بھی یہ سماعت کرتی ہے اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکی، تو لوگ عدالتوں کی طرف پہلے بھی نہیں دیکھتے، لیکن لوگ بالکل چھوڑ دیں گے۔ پھر عدالتوں کی طرف دیکھنا میں سمجھوں گا ایک بیوقوفی ہوگی اگر سپریم کورٹ اگر اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتی۔ تو یہ معاملہ ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں جی، کیا شہباز شریف، کیا اعظم نذیر تارڑ، کیا ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، توہین عدالت کی ہی کارروائی ہوئی تھی، کس پہ؟ یوسف رضا گیلانی پہ۔ توہین عدالت چاہے کسی بھی، چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی ہو، اگر وہ توہین عدالت کرے تو اسے فارغ کر سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا کیا کردار ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ کی طرف نظریں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آج ہنگو جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ تیسرا جو ہے اہم، یہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے کل رات کو جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تمام تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات ہوئی، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس لوگ وہ بھی تھے، محمود اچکزئی بھی تھے، تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، شاہد ہٹک بھی تھے، جنید اکبر بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے۔ ان تمام لوگوں کی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک لمبی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ ملاقات میں جو چیزیں فائنل ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملاقات میں تو ایک یہ طے ہوا، یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن ہونی چاہیے، تاکہ پارلیمنٹ کے بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو، ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں اور باہمی مشاورت سے ہوں۔
مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن الائنس کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا. تو مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا, لیکن دیکھنا یہ ہے کیا یہ جو ساتھ ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک رہے گا یا یہ ساتھ باہر سڑکوں پر بھی ہوگا. کیا یہ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر صرف رہے گا یا باہر اس حکومت کے خلاف بھی ہوگا. حالانکہ مولانا جو ہے وہ اسی حکومت کا حصہ رہے ہیں, لیکن ان پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہی رجیم چینج کا حصہ تھے, یہی وہ تھے جو عمران خان کے خلاف سڑکوں پہ آتے تھے, یہی وہ تھے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, یہی وہ تھے جو بلاول مریم کو ساتھ لے کے چلتے تھے, اور آج یہی مولانا فضل الرحمان داندلی کا رونا رو رہے ہیں, داندلی کا کہہ رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن الائنس ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جو اکٹھا چلے گا, لیکن بڑا سوال ہے کہ یہ کیا صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہوگا یا تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے یہ اکٹھی سڑکوں پہ آ سکتی ہے. دیکھیں اگر تو نیک نیت کے ساتھ آئیں تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر خیبر پختونخوا میں 2 ہی جماعتیں ہیں, تیسری کہیں دور جا کونے میں لگتی ہے اے این پی. اس ٹائم 2 جماعتیں ہیں, پہلے تحریک انصاف پھر جے یو ایف اے جمعیت علماء اسلام. تو جمعیت علماء اسلام کے پاس آپ کو پتہ اسٹرینتھ بھی ہے اور یہ ان کے لوگ بھی نکلتے ہیں. سو یہ معاملہ جی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گھر میں آگ لگی ہے اور آپ جو ہے آپ کہتے ہیں آؤ اس گھر کو تقسیم کریں. یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ گھر میں تباہی مچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ تقسیم تب ہوتی ہے جب حالات بالکل ٹھیک ہوں, جب تمام لوگ اس چیز پہ ایگری ہوں. انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے صحیح بیانیہ قوم تک پہنچائیں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئے مذاکرات کریں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یہاں ایک ہاتھ ہے, نہ اس سے قوم کو زوردار تھپڑ کی گونج آ رہی ہے, نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ وہ کسی کو دے سکے. یہ مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے. سو دیکھیں جی, جو ہر آنے والا دن ہوگا نا وہ ایک ڈیولپمنٹ کا دن ہوگا, ہر آنے والا دن ایک نئی خبر کا دن ہوگا, ہر آنے والا دن ایک نئی اپڈیٹ کا دن ہوگا. اب جو معاملہ ہے نا, جو عمران خان کا معاملہ ہے یا عمران خان کی شفا منتقلی کا معاملہ ہے یا یہ جو ساری سچویشن ہے حکومت کا معاملہ ہے, یہ ہے اب سپریم کورٹ کے پاس. اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ موومنٹ تیز کریں, سہیل افریدی صاحب, تو سہیل افریدی نے کہا کہ وہ آج ہنگو جائیں گے, کل بنیر جائیں گے, نیکسٹ ویک کراچی جائیں گے, حیدرآباد جائیں گے, وہ اپنی کوشش کریں گے. لیکن صرف سہیل افریدی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا, ایک ولاگ میں نے کی تھی, آج بھی کرتا ہوں. آج میں اگر ڈیٹ آپ کو بتاؤں, آج ڈیٹ ہے جی 22 اگست, آج 22 اگست ہے, 5 اگست کو اعلان ہوا تھا. اگر دن کاؤنٹ کرے 17-18 جتنے دن بنتے ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے کہ 17-18 دن میں اب آگے 1 ماہ رہ گیا ہے فائنل کال پہ. کیا پنجاب میں ایک بھی اجلاس ہوا؟ کیا پنجاب میں ایک بھی میٹنگ ہوئی کہ ہم نے 27 کے لیے کیا اسٹریٹجی کرنی ہے, 27 کے لیے کیا پلان کرنا ہے؟ اور یہ اتنے بڑے معاملات ہوئے. مجھے پنجاب کی جو ہے وہ یہاں کوئی شو ہی نہیں ہوتے, ایم پی ایس یہاں آتے ہی نہیں ہیں, ایون کہ ایم این ایس بہت سے نہیں آتے. سو یہ اس ٹائم سچویشن ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن اس پہ بعد میں کریں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے, اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.